بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 4، کیا سود کے بغیر کوئی تجارت نہیں چل سکتی؟ یہ ہیڈنگ ہے، کوشچن ہے. پیج 677، معرف القرآن جلد اول، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت ہے 281. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. اس کتاب کا ٹائٹل ہے معرف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. رخصت ہوئی خاموشی تاروں بھری فضا سے، وسعت تھی آسماں کی معمور اس نوا سے. حسن ازل ہے پیدا تاروں کی دلبری میں، جس طرح عکس گل ہو شبنم کی آرسی میں. وی لاگ نمبر 4، کیا سود کے بغیر کوئی چیز یعنی کوئی تجارت نہیں چل سکتی؟ ربا کی حقیقت اور اس کی دینی اور دنیوی خرابیوں کا بیان کسی قدر تفصیل سے آ چکا ہے. اب تیسری بحث یہ باقی ہے کہ ربا کی معاشی اور روحانی خرابیاں اور قرآن و سنت میں اس کی شدید حرمت و ممانعت تو واضح ہو گئی، لیکن موجودہ دور میں جب کہ ربا ہی تجارت کا رکن اعظم بنا ہوا ہے، ساری دنیا کے کاروبار اسی پر چل رہے ہیں. اسی لیے اس سے تجارت، اس سے نجات حاصل کرنے کی تدبیر کیا ہے؟ بینک سسٹم کو ترک کر دینا، اس زمانے میں گویا تجارت کو بند کر دینا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی مرض عام ہو کر وبا کی صورت اختیار کرے تو علاج معالجہ دشوار ضرور ہو جاتا ہے، لیکن بیکار نہیں ہوتا. اصلاح حال کی کوششیں انجام کار کامیاب ہوتی ہیں، البتہ ضرور استقلال اور ہمت سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن کریم ہی میں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، 22 کی 78. یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالی. اس لیے ضرور ہے کہ ربا سے اجتناب کا کوئی ایسا راستہ ضرور ہوگا جس میں معاشی اور اقتصادی نقصان بھی نہ ہو، اندرونی اور بیرونی تجارت کے دروازے بھی بند نہ ہوں اور ربا سے نجات بھی ہو جائے. ناظرین، یہ تھا وی لاگ نمبر 4. انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ وی لاگ نمبر 5 کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. وی لاگ نمبر 4 ہمارا کمپلیٹ ہوا. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے. جو پوچھا کملی والے نے، کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے. سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے.